السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ ایک تقریباً نوجوان اور ایک جوان، جوان سے مراد میری مولانا قاسم صاحب اور تقریباً نوجوان سے مراد میری مولانا نظام الدین صاحب۔ ان دو جوان اور نوجوان کی تقریر کے بعد اب کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ آ گیا ہے۔ شروع میں جب مولانا قاسم صاحب بیان کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ مولانا کے ملفوظات کی تشریح کر دوں گا، لیکن لگ گیا بیچ میں۔ بس معاصل یہ کہ ان دونوں بیانوں کے بعد بظاہر ضرورت نہیں تھی، لیکن تعمیل ارشاد میں انشاءاللہ میں بھی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ بس ایک دفعہ کر لو جو کرنا ہے، بس جو کرنا ایک دفعہ کر لو۔ جو پختہ کار لوگ ہوتے ہیں جن سے سن چکے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، میں طالب علم ہوں، مجھے خلجان ہوگا۔ باہر مولانا شاگر صاحب نے ابھی فرمایا تھا، ناظم صاحب نے، جو بھائی باہر ہیں اندر آ جائیں، بیٹھ جائیں، اور اگر بیچ میں سے کسی کو اٹھنا ہے تو کسی ضرورت سے تو وہ اب اٹھ کر چلے جائیں۔ یہ ادھر کا، یہ ادھر کا۔ جب میں یہاں بیٹھا تھا تو قرآن کی دو آیتیں ذہن میں آئی تھیں، ایک حدیث ذہن میں آئی تھی، لیکن بہت سوچ وچار کے بعد ایک آیت کی تعیین کی ہے جو 20ویں پارے کی ہے۔ اس کی روشنی میں انشاءاللہ چند باتیں بلکہ متعین کر دوں جو حدیث میں وارد ہوئی ہیں، 10 باتیں بیان کروں گا، اور مختصر وقت میں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وأصلی وأسلم علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ التقی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ دوسری آیت آئی تھی ذہن میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور حدیث آئی تھی، لن تزال قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ اور کچھ آیتیں آئی تھیں سورہ قلم کی، فذکر فما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ سارے مضامین ذہن میں گشت کر رہے تھے ان بزرگوں کی بات سنتے سنتے، لیکن اس میں نے تعیین کی ہے پہلی آیت کی، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے اور اس کے ذیل میں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ ہماری حال کی ضرورت ہے اور مستقبل کی ضرورت ہے۔ جو گزرا وہ گزر گیا۔ قیامت کی ایک نشانی کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔
قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ میرے سامنے 3 کتابیں ہیں اس وقت، مشکات کی کتاب الفتن، بخاری و مسلم۔ جو بھی انشاءاللہ حدیث بیان کروں گا ان 3 کتابوں کی ہوگی۔ بخاری کی پہلی جلد میں بھی اور دوسری جلد میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو اب قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، کیف اضاعتها یا رسول اللہ، قیامت کیسے ضائع، امانت کیسے ضائع ہوگی، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ تفصیل نہیں بیان کروں گا۔ کیف اضاعتها، کیا فرمایا؟ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امور دین کے، دنیا کے، حکومت کے ذمہ داریاں نہ اہلوں کے سپرد کر دی جائیں تو اب قیامت کا انتظار کرو۔ حضرت مولانا نظام الدین صاحب نے بتایا کہ ایک آدمی کیا پڑھتا تھا، فضائل اعمال، وہ مرا تو فضائل اعمال بھی دفن کر دو۔ یہ امانت کا ضیاع ہے۔ زندگی بھر دین کا کام کرتا رہا، زندگی بھر فضائل کی دعوت دیتا رہا، اور جب رخصت ہوا تو گھر میں کوئی ایک ایسا شخص چھوڑ کر نہ گیا جو فضائل اعمال کو پڑھ لیتا۔ یہ امانت کا ضیاع ہے، رونے کا مقام ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ کیف اضاعتها اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب امور نہ اہلوں کے حوالے کر دیے جائیں، ذمہ داریاں نہ اہلوں کے سپرد کر دی جائیں تو اب قیامت کا انتظار کرو۔ مشہور حدیث ہے، حدیث کی کتابوں میں، جو حدیث جبریل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی صورت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا، اخبرنی عن الساعہ، حضرت قیامت کے بارے میں خبر دے دیجئے، قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال حضور سے کیا گیا، اور سوال کرنے والے جبریل امین، اور تقریباً 570 سال پہلے یہ سوال عیسیٰ علیہ السلام نے جبریل امین سے کیا تھا۔ حضور سے سوال کون کر رہے ہیں؟ جبریل امین، اگرچہ وہ کروایا گیا ان سے سوال مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے، بتانے کے لیے، لیکن بعینی ہی یہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 570 برس پہلے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے کیا تھا، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں خبر دے دیجئے۔ کیا جواب دیا حضور نے؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، میں مسئول عنہا کو سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قیامت کا علم جتنا تمہیں اتنا ہی مجھے ہے، اس سے زیادہ میں قیامت کا علم نہیں رکھتا۔ اس نے فوراً دوسرا سوال کر لیا، اخبرنی عن اماراتیہا، اگر قیامت کا علم نہیں ہے میں اور آپ برابر تو قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے۔ کیا فرمایا آپ نے قیامت کی نشانیوں میں؟ آج ہمارے سامنے بالکل ظاہر ہے، ایک دم زبان سے کہنا مصیبت ہے، ترجمہ البتہ ضرور کروں گا۔ کیا فرمایا؟ انتر الحفاة العراة العالة ریاشا یتطاولون فی البنیان، ننگے پاؤں، ننگے بدن،
بکریوں کے چرانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ بنگلوں میں محلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. منظرنامہ دیکھ لیجیے، آج کا منظرنامہ دیکھ لیجیے، اپنے ملک کے حالات دیکھ لیجیے. بکریوں کے چرانے والے ننگے بدن ننگے پاؤں 4 کلاس کے لوگ حکومت کے ذمہ دار ہوں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور یہ ہمارا اپنا قصور ہے، یہ ہمارا، ایسے لوگ کیوں مسلط ہوئے، ہمارا اپنا قصور ہے. مولانا شاکر، مولانا قاسم صاحب نے آیت پڑھی تھی، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو مت. جتنے جھگڑے ہیں سب ہمارے اندر، یا تو ہمارے خود پیدا کیے ہوئے، یا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو دشمن مسلط کیا ہے، اعلیٰ درجے کا شاطر ہے، اس کے پیدا کیے ہوئے سارے جھگڑے ہمارے. وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا، آگے کیا فرمایا؟ فَتَفْشَلُوا، بزدل بن جاؤ گے، تم بزدل ہو. اگر کوئی غیر اسلامی آرڈر آ جائے حکومت کا کہ صاحب مسجد میں نماز نہیں پڑھو گے، مار کھاؤ گے مسجد میں آئے تو نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے زیادہ ہم اس کی پابندی اور فرما برداری کریں گے. کیا ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ بہت لمبی حدیث، بہت لمبا قصہ، اس کی مناسبت سے صرف ایک بات بیان کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی بڈھے آدمی نے سوال کیے کچھ، آپ نے اس بڈھے کو جواب دے دیے. سوال کرنے والا بڈھا ہے، جواب دے دیا آپ نے. تیسرا آخری سوال کیا کہ حضرت آپ کی باتیں سن کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں، اسلام قبول کر لوں، لیکن مجھے ملے گا کیا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں، ابن کثیر نے اس واقعے کو لکھا ہے. آپ کی باتیں بہت اچھی، میرے دل کو لگی، چھو گئیں. اب میرا جی چاہ رہا کہ آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے ملے گا کیا؟ سرکار نے فرمایا النجات فی الآخرہ. کیا ملے گا؟ النجات فی الآخرہ، آخرت میں تم نجات پا جاؤ گے، جنت مل جائے گی. ہم نے کیا کہا تھا کہ بڈھا آدمی تھا، اس نے فوراً سوال کر لیا، کہہ دیا کہ حضرت یہ تو ایسا ہے جیسے غالب نے کہے گا کبھی اس زمانے کے اعتبار سے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. جنت تو ادھار وعدہ ہے، ادھار. جنت کا جو وعدہ ہے ادھار ہے. کب مرے، کب جنت ملی نہ ملی، کیا توقع؟ یہ بتائیے کہ نقد کیا ملے گا؟ اب سرکار نے تھوڑا سا جواب میں اضافہ کر دیا. مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم کی تقریر کے اس جملے کی تائید ہے، گویا کہ کیا اضافہ کر دیا؟ اطیعوا اللہ ورسولہ کی تائید ہے. کیا سوال تھا؟ آپ کی باتیں سن کر میرا جی چاہ رہا کہ میں آپ کا مذہب اختیار کر لوں، آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے ملے گا کیا؟ سرکار نے اب 2 چیزیں ارشاد فرمائیں، التمکن فی الارض والنجات فی الآخرہ. کیا ملے گا؟ التمکن فی الارض والنجات فی الآخرہ. زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھ کو تیرا عہد کہن راس آئے، پیچھے ہٹنا پڑے گا. اگر واقعی تمکن فی الارض چاہیے تو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اسلاف کی طرح مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، اسلاف کے طریقے پر چلنا پڑے گا. اگر اسلاف کے طریقے پر چلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا،
تو تمکن حاصل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اس ملک میں اگر ٹکڑوں کو جوڑ لیں تو 1000 سال، اور اگر ٹکڑوں کو بیچ میں سے نکال دیں 750 برس مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اور مسلمان اس وقت تقریباً 10% سے زیادہ نہیں تھے، لیکن پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس 750 سالہ مدت میں کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا، اور پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کسی ہندو عورت کی، کسی ہندو بیٹی کی، کسی ہندو ماں کی، کسی ہندو بھائی کی کوئی بے عزتی اور اس کی رسوائی نہیں کی گئی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ یورپ میں 850 برس حکومت رہی، لیکن کب؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اس وقت۔ اس ملک میں جو حکومت رہی کیسے رہی، صرف 2 قصے مختصر انداز میں بیان کر کے آگے بڑھ جائیں گے، اپنے مقصد کی طرف آئیں گے۔ دہلی کی جامع مسجد کا جب یہ واقعہ سینہ بسینہ میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے، اور دوسرا قصہ بتاؤں گا کتاب کا۔ جب دہلی کی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا، پہلی اینٹ رکھی جا رہی تھی، پہلا پتھر، تو سرکاری طور پر اعلان یہ تھا کہ پہلا پتھر، پہلی اینٹ وہ رکھے گا جس کی فجر کی سنتیں بالغ ہونے کے دن سے آج تک قضا نہ ہوئی ہو۔ سرکاری اعلان تھا یہ، کوئی آگے نہیں بڑا، مائی کا لال، سبھی تھے۔ حضرت شاہ جہاں جو اس ملک کے بادشاہ کے بہت انتظار کے بعد آگے بڑھے اور کہا کہ الحمدللہ جس دن سے میں بالغ ہوا ہوں آج صبح تک میری فجر کی نماز کی سنتیں، فجر سے پہلے کی سنتیں قضا نہیں ہوئی، انہوں نے پہلا پتھر رکھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جب بادشاہ سنتوں کا اتنا پابند ہوگا، بادشاہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوگا، تو الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوں گے، یقیناً لوگ سنت کے پابند ہوں گے، یقیناً، ورنہ حکومت نہیں رہتی۔ اللہ کا وعدہ قرآن میں، ان الارض للہ یرثها عبادی الصالحون، یہ یاد رکھو، زمین اللہ کی ملک ہے اور تمہیں ملک اللہ کی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے ان اللہ مستخلفکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے کہ تم کیا کرو گے اس زمین کے اندر، ظلم کرو گے، انصاف کرو گے، عدل کو قائم کرو گے، کیا کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نائب بنا دیا، تمہیں اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔ یاد رکھو کفر کے ساتھ حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں، یاد رکھو کفر کے ساتھ ملک چل سکتے ہیں، حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں، لیکن 2 ایسی بیماریاں ہیں جن کے ساتھ حکومت قائم نہیں رہے گی، سلطنت قائم رہے گی، دیر سویر سلطنت کو زوال آئے گا۔ ایک کیا؟ ظلم کے ساتھ حکومت قائم نہیں رہے گی، چاہے کوئی مسلمان ظلم کرنے لگے۔ مسلمانوں نے جب عدل و انصاف چھوڑ دیا، اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا، حکومتیں کا باقی رہی، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلے گی۔ اور دوسرے گھمنڈ، غرور و تکبر کے ساتھ ملک نہیں چلے گا، یہ یاد رکھو۔ اس سے تھوڑا سا پہلے اور ہٹ جاؤ، شاہ جہاں نے پہلا پتھر رکھا، بادشاہ تھا، تھوڑا سا پہلے اور ہٹ جاؤ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگ، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مرید، شاگرد، خلیفہ، ہمارے سلسلے کے بزرگ، حضرت کا حضرت جب بوڑھے ہو گئے تو حضرت نے وصیت فرمائی
بس اس قصے کو سنا کے آگے بڑھ رہا ہوں اور مولانا صاحب کی تائید میں ہے. کیا وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کے اندر 4 صفتیں 4 خوبیاں پائی جاتی ہوں. کون ضمانت لے گا ان کی؟ پہلی خوبی یہ کہ پوری زندگی میں کسی اجنبی نامحرم عورت پر اس کی نظر نہ پڑی ہو، یہ صفت ہو اس کے اندر. پوری زندگی میں تکبیر اولیٰ کی نماز فوت نہ ہوئی ہو. پوری زندگی میں تہجد قضا نہ ہوا ہو، اور عصر سے پہلے کی سنتیں جو غیر مؤکد ہیں وہ نہ چھوٹی ہوں اس کی. یہ 4 صفتیں جس کے اندر موجود ہیں، میرے جنازے کی وہ نماز پڑھائے گا. یہ وصیت لکھ دی گئی اور رکھ دی گئی. حضرت کا وصال ہو گیا. مجھے تمبا چوڑا نہیں کہنا، حضرت کا وصال ہو گیا. غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا. بھیڑ اکٹھی ہے مہرولی میں جہاں حضرت رہتے تھے، پوری دہلی جمع ہے. اور یہ وصیت نامہ پڑھ کر سنا دیا گیا. کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. بار بار وصیت نامہ پڑھا جا رہا، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. بہت انتظار کے بعد بھیڑ کو چیرتے ہوئے حضرت شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ، جو حضرت کے خادم تھے، حضرت کے مرید تھے، آگے بڑھے. چہرے سے چادر ہٹائی، آنکھوں میں آنسو ہیں، پیشانی کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ حضرت آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنے اس غلام اور خادم کو رسوا کر کے چلے گئے، اس کا بھید کھول دیا. وہاں ان خوبیوں کا ظاہر ہونا رسوائی تھی، اور میری کوئی خوبی بیان کر دے تو میں تو آسمان تک نہ صحیح تو اس کے قریب تک ضرور پہنچ جاؤں گا کہ واہ میری خوبی بیان کی جا رہی صاحب، کہ دیکھو مولانا صاحب تہجد پڑھتے ہیں اور مولانا صاحب ایسے ہیں. اور ایسے نہیں، آج کل کا فیشن تو یہ بڑا مخلص، بڑا دیندار اور بڑا ایسا بڑا ویسا. حضرت جنید بغدادی سنتے ہیں، اس ایسے ویسوں کو سننے کے لیے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ بندے کو اپنے اعمال میں سے کوئی نہ کوئی عمل ایسا رکھنا چاہیے جو اس کے اور اللہ کے درمیان راز ہو. اور وہ عمل کیا ہے کہ تہجد کی نماز. اور میرا اس کے اوپر حاشیہ ہے اور نفلی روزہ بھی، اور نفلی روزہ بھی، یہ حاشیہ ہے. لیکن واقعی تہجد پڑھا جب دیکھا کہ 10-5 دوست صلحاء، اتقیاء، علماء، عوام سے بیٹھے ہیں تو بڑے فخر کے ساتھ، پوشیدہ عمل تھا جو رات کی تاریکیوں میں کیا تھا، اس کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا. بڑی کیا کہے گا کہ ماشاءاللہ، اگر موسم سردی کا ہے کہ ماشاءاللہ آج تو فجر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا تھا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں بڑا مزہ آیا. ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور چند رکعت نماز کی توفیق مل گئی. یہ میرا حال ہے، آج کا حال ہے. اور وہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنے اس غلام کو رسوا کر کے چلے گئے، اس کا بھید کھول دیا. یہ حضرت کی پانی کو بوسہ دے کر کہا، سیدھے ہوئے اور مجمع کی طرف کو سر اٹھایا اور کہا کہ الحمدللہ، یہ 4 صفتیں، 4 خوبیاں میرے اندر موجود ہیں. اور حضرت قطب صاحب کے جنازے کی نماز کون پڑھا رہا ہے؟ اس ملک بادشاہ شمس الدین التمش. جب بادشاہوں کا یہ آتا تو رعایا بھی اسی طریقے پر چلتی جو بادشاہوں کا حال ہوتا ہے. زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھ کو تیرا عہد کہن راس آئے. بہرحال بات بہت آگے ہو گئی تو کیا فرمایا؟ انتر الحفاظ العراۃ العالی، تو دیکھے گا حفاظ ننگے پیروں کو، العالی غریبوں کو، جو پیٹ پالنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے. نام لینا نازیبا ہے. کیا کیا کرتے تھے پیٹ پالنے کے لیے، سمجھے، کیا کیا بیچتے تھے. تو غریبوں کو اور ننگے بدن لوگوں کو، بکریوں کے چرواہوں کو، کہ وہ بنگلوں میں، محلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، فخر کریں. ہمارے سامنے سارے حالات. اور کیا فرمایا؟
انتر لو چلو الفاظ یاد نہیں آ رہے، کیا فرمایا کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے گی، اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے گی۔ ماشاءاللہ آج کا عالم ہے، بڈھے کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں، بڑھیا کی بات سننے کو کوئی راضی نہیں، کہتے ہیں کہ بڈھا اور بڈھی تو سرٹیا گئے ہیں، ان کی بات کون سنے۔ آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ لیکن یہ بہت تفصیلات ہیں، اگر ادھر ادھر سے بیان کی جائیں گی تو بہت تفصیلات ہیں۔ مجھے اس وقت صرف 10 باتیں بیان کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم کی جلد ثانی میں موجود ہے، بخاری میں یہ حدیث مجھے میرے سامنے سے نہیں گزری ہے، مسلم کی جلد ثانی میں موجود ہے، اور دوسری سیاہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، سیاہ ستہ کے اندر، سیاہ ستہ کی جو باقی کتابیں ان میں بھی موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لن تقوم الساعہ، ہرگز قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ تروا قبلها عشرا، جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ مختصر سی تفصیل کے ساتھ یہ 10 بات بیان کر کے، جو میری ضرورت ہے، میں ان 10 باتوں کو بیان کر کے انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا۔ ہرگز قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 چیزوں کو، 10 علامتوں کو نہ دیکھ لو گے۔ ان میں سے پہلی علامت بتائی الدخان، دھواں۔ اس دھوئیں کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ زکام ہو جائے گا، اور ایوں کہہ لو کرونا ہو جائے گا۔ ابھی تو سردیاں گزری ہیں، ہمارے یہاں تو دھوئیں دھواں تھا، لیکن اتفاق یہ کہ سردی میں کسی کو نزلہ زکام نہیں ہوا، جب سردیاں ختم ہوئی تو اب نزلہ زکام ہو رہا، اور یہ کوئی پہلا نہیں ہے، جب بھی سردیاں آتی اور جاتی ہیں نزلہ زکام استقبال کرتا سردیوں کا۔ جب بھی سردیاں آتی ہیں ہمارے علاقے میں، یا سردیاں رخصت ہوتی ہیں، نزلہ زکام استقبال کرتا ہے۔ اب اس نزلہ زکام کا نام کرونا ہے، سب اسی کے ایک 10 میں سے کیا؟ دخان، دھواں۔ دوسری نشانی کیا فرمائی ہے؟ دابۃ الارض، جس کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ دابہ کے معنی چوپائے کے ہیں، اور ارض کہتے ہیں زمین کو۔ ایک چوپایا زمین سے نکلے گا، کیونکہ وہ فطری طور پر پیدا نہیں ہوا۔ عام طور سے چوپائے جانور کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جانور سے پیدا ہوتے ہیں، آدمی سے پیدا ہوتا ہے، جانور سے پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ چوپایا زمین سے نکلے گا۔ جب زمین سے نکلے گا تو عام چوپاؤں سے کچھ مختلف ہوگا۔ کون سی سرزمین سے نکلے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ وہ چوپایا جس کو دابۃ الارض کہا گیا ہے، صفا پہاڑ کو چیر کر نکلے گا۔ صفا پہاڑ تو حاجی ہیں، وہ سب جانتے ہیں، صفا اس کے مقابلے میں مروہ، مروہ کے مقابلے میں صفا، صفا اونچا پہاڑ ہے، اور صفا پہاڑ کو بہت اچھی طریقے سے ٹیپ ٹاپ کر کے، کیمیکل لگا کے، پلاسٹر کر کے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور بند کیوں کیا گیا ہے؟ وہاں کے اس کی درازوں میں سے خطرناک بچھو نکلتے رہتے تھے، ان بچھوؤں کا راستہ بند کر دیا تاکہ کوئی بچھو نہ نکلے، ورنہ کچھ اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہے۔ کسی کو کاٹتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بچھوؤں سے حفاظت کے لیے اس کو اچھی طریقے سے پلاسٹر کر دیا گیا، کیمیکل لگا دیا گیا، تو صفا پہاڑ کو چیر کر وہ دابۃ الارض نکلے گا، اور حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، وہاں جھرجھری لے گا۔ جتنے لوگ طواف کر رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ اس جانور کو دیکھ کر اس کی ہیبت سے بھاگ جائیں گے، اور بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو وہی مطاف کے اندر ٹھہرے رہیں گے اور اس دابۃ الارض کو دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ٹھہرے رہیں گے اللہ پاک ان کے چہرے کو منور کر دے گا، روشن کر دے گا۔ اس دابۃ الارض کا کام کیا ہوگا؟ ایک کام تو قرآن نے بیان کر دیا، دوسرا کام حدیثوں کے اندر آتا ہے، اس کے پاس 2 چیزیں ہوں گی۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ لاٹھی ہوگی فقط، اور ایک بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 2 چیزیں ہوں گی،
انگوٹھی ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور لاٹھی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. جو بھی اس کے سامنے آئے گا، لاٹھی والی روایت، جو بھی اس کے سامنے آئے گا اس کے منہ پہ لاٹھی کا ٹھپا لگا دے گا، پیشانی پہ یا مارے گا. مسلمان کے پیشانی پر مسلمان، اور جو غیر مسلم ہے اس کی پیشانی پہ غیر مسلم کافر لکھا جائے گا. جس کی پیشانی پہ مسلمان لکھا گیا مسلمان جیے گا، مسلمان مرے گا، مسلمان ہونے کی حالت میں اس کا حشر ہوگا. اور جس کی پیشانی پہ کافر لکھا گیا کافر جیے گا، کافر مرے گا، کفر کی حالت میں اس کا حشر ہوگا. یہ اس کا کام ہوگا. اور پوری روئے زمین میں گشت کرے گا، ہر ایک بر اعظم میں، ہر ایک چھوٹے بڑے گاؤں میں وہ جائے گا. دابۃ الارض کتنی نشانی ہوگی گنتے رہیے، تفصیل ہے لیکن نہیں بیان کریں گے. آگے بڑھو. دجال، دجال سے پہلے کہہ لو مطلع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. روزانہ سورج کدھر سے نکلتا؟ ادھر سے. جب قیامت قریب ہو جائے گی تو بجائے ادھر کے سورج ادھر سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا، نکلے گا مغرب سے. جب سورج مغرب سے نکلے گا تو 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا کتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے، کتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے، کتنے لوگ توبہ کریں گے. لیکن جب اس نشانی کا ظہور ہو جائے گا تو نہ کسی کے کلمے کا اعتبار ہوگا، نہ کسی کی توبہ کا اعتبار ہوگا. توبہ کا دروازہ بند، اب توبہ قبول نہیں ہوگی. ایمان کا دروازہ بند، اب کوئی کلمہ پڑھے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. اس میں بھی تفصیلات. لہذا مجھے آپ کو چاہیے اپنا حال درست کر لیں، سے طلوع ہونے سے پہلے اپنے دین کی فکر کر لیں، اپنے کے دین کی فکر کر لیں. ہمارا وقت گزر گیا، میں 65 سال 66 67 سال کا ہو گیا، وقت گزر گیا. اب آگے جو کچھ ہے وہ برکت ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ برکت دے رہا. مجھے اپنے بچوں کی اور بچوں کے بچوں کی فکر کرنا چاہیے. آپ کو اپنے بچوں کی اور اپنے بچوں کے بچوں کی فکر کرنا چاہیے، ورنہ خیریت خراب ہے. ہر اگلا دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پریشان کن ہے، زیادہ پریشان کن ہے، زیادہ پریشان کن ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے. تو اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 ہو گئیں. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر. چوتھی چیز ہے دجال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے دجال کے آنے تک اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے جتنا بڑا فتنہ دجال کا ہے. اور یہ فتنہ یہ نہ سمجھے کہ صرف زندوں کے لیے ہے، صرف گوکاک والوں کے لیے ہے، کرناٹک والوں یا مہاراشٹر والوں کے لیے ہے. دجال کا فتنہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے وہ فتنہ ہے دجال کا. حدیث میں آتا ہے، بڑی حدیث ہے لیکن جتنی چیزیں ضروری اتنی بتا دوں. پہلے مختصر حدیث سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے نوح علیہ السلام سے لے کے اب تک، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، نوح علیہ السلام سے لے کے اب تک مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام، ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو دجال کے شر اور اس کے فتنے سے ڈرایا ہے اور دجال کی خبر دی ہے. البتہ ایک بات میں بتا رہا ہوں تمہیں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بتائی، کسی نبی نے نہیں بتائی. اور وہ بات کیا ہے؟ یاد رکھو تمہارا رب اللہ تبارک و تعالی شانو عیب اور نقص سے پاک ہے. تمہارا رب اللہ تبارک و تعالی شانو عیب اور نقص سے پاک ہے. اور دجال عیب دار ہوگا، واحد غائب ہوگا. جانو واحد غائب، ارے جو پڑھے لکھ کے بچے ہیں تو جانتے ہیں واحد غائب. ایک آنکھ اس کی مچی ہوئی ہوگی. اب کون سی مچی ہوئی ہوگی، کون سی کھلی ہوئی ہوگی، اس کو متعین نہیں کر سکتے. دجال کے معنی دھوکے کے ہیں، اس کا ظاہر بھی دھوکہ ہی ہوگا.
کسی کو دائیں آنکھ کا کانا نظر آئے گا، کسی کو بائیں آنکھ کا کانا نظر آئے گا. کوئی کہے گا کہ اس کی حدیث میں آیا بائیں آنکھ کانی ہوگی اور حدیث میں آیا کہ داہنی آنکھ کانی ہوگی، تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک فریب و چیٹنگ ہو اس کی. اور یا موجود حاضر و غائب کے اعتبار سے اگر کسی کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہو تو کیا کہیں گے؟ اگر غائب کا اعتبار کہیں گے تو کہیں گے کہ بائیں آنکھ کا کانا، وہ بھی بالکل درست. اور اگر کوئی کھلی ہوئی آنکھ کو دیکھے تو یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ داہنی آنکھ کا کانا، داہنی آنکھ سے دیکھتا بائیں مچی ہوئی ہے. تو عدم اور وجود کا فرق ہے. خیر بہرحال، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی خبر کسی نبی نے مجھ سے پہلے نہیں دی. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا رب عیب ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں، اور دجال عیب دار ہوگا، اس کی ایک آنکھ کانہو عناتن طافیہ، ایسی ابری ہوئی ہوگی جیسے انگور باہر کو نکلا ہوا ہوتا. یہ چھوٹی حدیث ہے، اب اس کے ساتھ بڑی حدیث سن لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات کی کتاب الفتن کے اندر حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا ظہور ہوگا. اور کس موقع پہ فرمایا؟ حضرت تمیم داری نصرانی عیسائی، اب بعد میں مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ایک سفر سنایا. سفر کیا سفر سنایا؟ کہ ہم 30 آدمی کے قریب ایک کشتی میں بیٹھے، چھوٹے سے جہاز میں پانی کو سفر شروع کر دیا. سمندر میں طغیانی آ گئی، 1 مہینے تک ہم سمندر میں ہی گشت لگاتے رہے، ہواؤں نے ہمیں ہماری منزل تک نہیں جانے دیا. جب 1 مہینہ ہو گیا تو لنگر ڈال دیا کسی جگہ پر، چھوٹی کشتیوں کے ذریعے ہم کنارے پر پہنچ گئے سمندر کے. جیسے ہی ہم کنارے پر پہنچے تو ایک ملا دابہ آلوب جساسا، پورے بدن پہ بال ہی بال، اتنے بال کہ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ جانا نہیں جا رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ دیر ہے، دیر، یہودیوں کا عبادت خانے کو دیر کہتے ہیں، یہ دیر ہے قریب میں، وہاں ایک آدمی تم سے ملنے کا مشتاق ہے، خواہش مند ہے، چلو اس آدمی کے پاس. حضرت عدی کہتے ہیں کہ جب ہم نے آدمی کا نام سنا اور یہاں جنگل میں سمندر کے کنارے کسی دیر کے اندر وہ ہے، تو ہم گھبرا گئے کہ وہ شیطان نہ ہو، لیکن گئے اس کے پاس. جب ہم اس کے پاس گئے تو اس نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا نحن العرب، ہم عرب کے لوگ ہیں. جب ہم نے یہ کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں تو اس نے مسلسل کئی سوال کر لیے کہ وہ نبی امی محمد جن کا نام ہے یا احمد، کیا ان کا ظہور ہو چکا ہے، ان کی بعثت ہو چکی ہے؟ کہ ہاں ان کی بعثت ہو چکی ہے. کہ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ ایمان لے آئے اور مخالفت بھی ہے. تو کیا کہتا ہے وہ کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آئیں. پھر سوال کرتا ہے کہ وہ بحیرہ تبریہ کے اندر پانی موجود ہے یا نہیں؟ کہا کہ ہوا کثیر الماء، بہت پانی ہے اس کے اندر. تو کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اندر پانی نہیں رہے گا. کہ وہ بیر زغر ہے، بیر زغر، ایک کنویں کا نام بیر زغر، کیا اس کنویں کے آس پاس میں کھیتی اگائی جاتی ہے؟ اس کنویں کے پانی سے کھیتی کی جاتی ہے کہ بہت پانی ہے اس کنویں کے اندر اور آس پاس کھیتی اگائی جاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کنویں کا پانی خشک ہو جائے گا، آس پاس کھیتی بھی نہیں اگائی جائے گی. یہ سوالات کیے اس نے. جب یہ پوچھ چکا سب کچھ تو عدی ابن تمیم ابن حضرت کو کیا نام لیا، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ تو بھی تو بتا دے کہ تو کون ہے؟ کہا انا دجال، میں دجال ہوں، اور ایک وقت آئے گا کہ مجھے اس قید سے آزاد کیا جائے گا اور میں پوری روئے زمین کو پر گشت کروں گا. ایک وقت ایسا آئے گا. بس یہ واقعہ پیش آیا.
حضرت تمیم داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو یہ قصہ سنایا، پورا قصہ، اور اس کے بعد مشرف اسلام ہوئے، مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دجال آئے گا۔ میں جو تمہیں بتاتا ہوں یہ واقعہ جو یہ سنا رہے ہیں اس کے قریب قریب ہے۔ دجال آئے گا اور اس روئے زمین پہ 40 دن رہے گا۔ اس روئے زمین پہ کتنا؟ 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن روزمرہ کے دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول، وہ پہلا دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا ہم اس دن میں 1 دن کی نماز پڑھیں گے، سال بھر کی نماز پڑھیں گے؟ سرکار نے فرمایا سال بھر کی نماز پڑھو گے۔ کہ کیسے؟ یہ تحینون، نمازوں کے اوقات مقرر کرو گے، نمازوں کے اوقات مقرر کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھو گے۔ اسی حدیث سے ایک مسئلہ مستنبط کیا فقہا نے، ہمارے دنیا کے اندر کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مغرب و فجر کا وقت تو آتا ہے، عشاء کا وقت نہیں آتا، وہ لوگ عشاء کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ سبب ہی نہیں آیا تو نماز کیسی؟ لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ یتحینون، وقت مقرر کریں گے اور وقت مقرر کر کے عشاء کی نماز بھی ادا کریں گے۔ بہرحال تفصیلات یہ مفتیان کرام جانے۔ تو یتحینون، سال بھر میں سال بھر کی نمازیں، مہینے بھر میں مہینے بھر کی نمازیں، ہفتے میں ہفتے بھر کی نمازیں پڑھو گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول، سنا ہے اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا، روٹی بھی ہوگی، روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، پانی کی نہریں اس کے ساتھ ہوں گی۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ پر بہت آسان۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ جس کو چاہے گا مالدار کر دے گا اور جس کو چاہے گا مفلس و قلاش و غریب بنا کے رکھ دے گا۔ ایک بستی میں جائے گا، دعوت دے گا، کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ اس بستی کے لوگ ایمان لے آئیں گے، بارش برسے گی، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے اور ایک دم وہ لوگ مالدار ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، سب خوشحالی آ جائے گی۔ اور کسی دوسری بستی میں جائے گا، دوسری بستی کے لوگوں کو دعوت پیش کرے گا، دوسری بستی کے لوگوں کو دعوت پیش کرے گا۔ جب دعوت پیش کرے گا تو وہ اس کا انکار کر دیں گے، ایمان نہیں لائیں گے اس کے اوپر۔ جب وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان سب کو غریب، مفلس و قلاش بنا کے رکھ دے گا۔ کھانا پانی ان کا بند کر دے گا، بارش بند، کھانا پانی بند، ساری چیزیں بند۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا اللہ کے رسول، جب کھانا پانی بند، آج کل یہ سازشیں چل رہی ہیں، دوا بند، پانی بند، کھانا بند، غذا بند، سب چیزیں بند، سب چیزیں بند، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول پھر جئیں گے کیسے؟ انسان کو تو زندگی کے لیے پانی چاہیے، کھانا چاہیے، جئیں گے کیسے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا یلہمون التسبیح، اس وقت میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کی غذائی ضرورت پوری کرے گا۔ جب کھانا پانی بند کر دیا جائے گا، دجال اپنے مخالفوں کو پانی نہیں دے گا، کھانا نہیں دے گا، روٹی بند کر دے گا، دوائیں بند، ساری چیزیں بند، تو زندگی کیسے ہوگی؟ کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کھانے پینے اور دوا، گویا کہ جو بھی انسانی ضرورت ہوگی، حیوانی ضرورت ہوگی، یہ تسبیحات اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ لیکن میرے پیارے بھائیو بزرگوں، یہ تسبیحیں کب یاد آئیں گی؟ جس حال میں آدمی زندگی گزارتا ہے وہی اس کی آخری حالت ہوتی ہے۔ جوانی جس حال میں گزری، جوانی کے بعد والی زندگی بڑھاپے سے پہلے جس حال میں گزری، اور کسی مصیبت میں آ جائے تو بڑھاپا بھی اسی حال میں گزرے گا۔ اگر ہم نے یہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی مشق کر رکھی ہے، تو اگر ہم نے عادت ڈال رکھی ہے تو وہ چیزیں ہماری زبان پر اس وقت بھی آ جائیں گی، اور ہم اگر ان چیزوں سے غافل رہے تو اس وقت ہماری زبان پہ نہیں آئیں گی وہ چیزیں۔ خیر بہرحال بات زیادہ ہو رہی ہے۔ پوری روئے زمین پر گشت کرے گا، اس کو بھی میں نے حدیث کو سمیٹ دیا، پوری روئے زمین پر گشت کرے گا، 2 شہروں میں اس کا داخلہ ممنوع ہوگا، مکے اور مدینے میں، نو انٹری، اجازت نہیں بالکل۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، اس دن ہر دروازے پر فرشتے تلوار لیے ہوئے کھڑے ہوں گے،
ہر دروازے پر فرشتے تلوار لیے ہوئے کھڑے ہوں گے، جانے کی کوشش کرے گا لیکن واپس ہو جائے گا۔ اور سبخہ میں جو خیبر روڈ پر واقع ہوا سبخہ سباق، وہاں جا کر وہ قیام کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مدینے میں کل بھی فتنے بہت تھے حضور کے زمانے میں، حضور کے بعد بھی مدینے میں فتنے، اور آج بھی بہت سارے چھپے ہوئے فتنے مدینے کے اندر موجود ہیں۔ بہت منافق ہیں، بہت کیا ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سب چیزیں مدینے کے اندر موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے میں زلزلہ آئے گا، جتنے منافق ہوں گے چھپے چھپائے وہ آ جائیں گے، پھر دوسرا زلزلہ آئے گا، پھر تیسرا زلزلہ آئے گا، مدینہ برے لوگوں سے پاک ہو جائے گا، سب نکل کر دجال کے پاس پہنچ جائیں گے۔ آخر میں مدینے سے ایک مستانہ نوجوان، مضبوط نوجوان آئے گا۔ اچھا، جہاں وہ ہوگا اس نے اپنے چاروں طرف اپنے کمانڈوز کھڑے کر دیے ہوں گے۔ مدینے سے آئے گا ایک نوجوان، روک لیا جائے گا اس کو، کمانڈوز روک لیں گے، فوج روک لے گی کہ اینا ترید، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ یہ جو آیا اس کے پاس جا رہا ہوں، بالکل سرسری لاپرواہی، یہ جو آیا اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کہ کس کے پاس؟ کہہ رہی یہ جو کانا آیا اس کانے کے پاس جا رہا ہوں۔ کیا اولستا تؤمنو بربنا، ارے کیا تم ہمارے رب پہ ایمان نہیں لاتے؟ بہت غصہ آئے گا، بہت غصہ آئے گا، قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن بعد دوسرے فوجی کہہ دیں گے ان قتل کے ارادے والوں سے، ارے قتل مت کرو، کیا تمہارے رب کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس کے بغیر، اپنے رب کے بغیر تم کسی کو قتل نہیں کرو گے؟ چنانچہ اس نوجوان کو گرفتار کر کے دجال تک پہنچایا جائے گا۔ دجال اس کو بھی اپنے رب ہونے کی دعوت دے گا کہ مسلمان ہیں، کہ تو میرے اوپر ایمان لیا ہے، کہ کہا مجھے پورا یقین ہے، پورا ایمان ہے تیرے اوپر کہ تو وہی دجال ہے جس کی خبر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، پورا یقین رکھتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے فوجیوں کو حکم دے گا کہ اس کو الٹا کر دو، لٹا دو، اور الٹا لٹا کر اس کی کمر اور اس کی پیٹھ کو چوڑا کر دو۔ پیٹھ چوڑی کیسے ہوتی؟ چھوٹی سی چیز کو بڑا کیسے کرتے ہیں معلوم ہے؟ ہتھوڑے لگا کے، لٹ بجا کے اس کو چوڑا کرتے ہیں۔ الٹا لٹا دیا جائے گا اور اس نوجوان کو کوٹا جائے گا، خوب ٹھوکا جائے گا، پیٹا جائے گا، گویا کہ تقریباً مرا ہوا جان کر چھوڑ دیا جائے گا۔ کہے گا قم باذنی، میرا آرڈر ہے، کھڑا ہو جا۔ وہ نوجوان اٹھ جائے گا، میرے حکم سے اٹھ جائے گا۔ کہا اب تو ایمان لیا میرے اوپر، کہ اب تو پہلے سے بھی زیادہ مجھے بصیرت حاصل ہو گئی، تو وہی کانا دجال ہے جس کی خبر حضرت محمد الرسول اللہ میں دے چکے ہیں۔ کہا لاؤ آرا اٹھا کے، آرا اٹھا کے لایا جائے گا، اس کے سر میں رکھ کے بیچ میں سے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے، دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں چلے گا، پھر کہے گا قم باذنی، وہ اٹھ جائیں گے۔ وہ مستانہ نوجوان کھڑا ہو جائے گا، اٹھ جائے گا کہ ابھی مان لیا کہ میری بصیرت اور زیادہ ہو کہ تو کانا دجال ہے۔ پھر لٹائے گا، اور لٹانے کے بعد چھری چلائے گا تلوار گلے کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ گلے کو کیا بنا دے گا؟ نحاس، تانبا بنا دے گا۔ اور یہ مستانہ نوجوان کہہ رہا ہوگا کہ بے فکر رہو، یہ اس کا آخری زور ہے، میرے بعد کسی پر اس کا یہ زور نہیں چلے گا۔ جب گلا بھی نہیں کٹے گا تو جھنجلا کر وہ جہنم میں ڈال دے گا، لیکن اللہ کی جہنم میں نہیں، اس کی جہنم میں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، اس کے ساتھ جہنم بھی ہوگی۔ اگر تمہارا اس سے پالا پڑ جائے، واسطہ پڑ جائے، تو اس کے جہنم میں جانے کی فکر کرنا، جنت کا ارادہ مت کرنا۔ جو اس کی جنت ہے وہ جہنم ہے، جو جہنم ہے حقیقت کے اعتبار سے وہ جنت ہے۔ یہاں سے اس کا رخ مدینے کی طرف کو کر دیا جائے گا۔ اب یہاں تھوڑا سا وقفہ کر لیں، اور وقفے کے بعد ایک بات سن لیں مختصر سی، اور پھر اگلی چیزیں بیان کریں گے۔ ابھی یہ ملک شام نہیں گیا، اس کا رخ ادھر پھیرا جائے گا۔ ملک شام میں حکومت قائم ہوگی حضرت مہدی علیہ السلام کی۔ کس کی؟ آج بہت مہدی ہیں بھائی۔ 2-4 سال پہلے بنگلور جانا ہوا تھا، بنگلور کے بیچ میں، بنگلور کی ادھر کو میسور کی طرف کو رام نگرم ایک جگہ ہے، وہاں رام نگرم کے آس پاس سنا تھا کہ وہاں کوئی کون ہے مہدی، کوئی مہدی پیدا ہو گئے۔
کئی سال پہلے کا قصہ، 6 7 8 سال پہلے کا قصہ. مہدی پیدا ہو گئے. 2 سال پہلے گجرات گیا، معلوم ہوا حنیف ابن فلاں کے نام سے کوئی مہدی بمبئی میں پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کتنے مہدی پیدا ہوئے. اور اس سے پہلے قادیان کے اندر ایک مہدی پیدا ہوا تھا، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا تھا. ذل رحمان تھا، ذل رسول تھا، مسیح موعود تھا، یا اللہ میاں کی بیوی تھا، نعوذ باللہ، خدا جانے وہ کیا تھا. اس کی کتابوں میں لکھا کہ وہ اللہ کی جورو بنا اور اللہ نے اس کے ساتھ صحبت کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا تھا وہ اللہ جانے. اور اس کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس نے نبی ہونے کا، مسیح موعود نے کیا کیا دعوے کیے. اس کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی کہ نبی اپنے دفتر میں مرتا ہے. نبی کی موت کہاں آتی ہے؟ اس کے دفتر میں آتی ہے. چنانچہ اس کے دفتر میں اس کی موت آ گئی. میں اس کو بیان نہیں کر رہا اپنی زبان سے. اس کی موت اسی کے دفتر میں آئی. خیر بہرحال، تو مہدی، اچھا، ہر آدمی کو مہدی کے دعویٰ کرنے کی گنجائش نہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے. مشکات کے اندر دیکھ لیں، حدیث موجود ہے. مہدی کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے. مہدی کی ماں کا نام وہ ہوگا جو میری ماں کا نام ہے. اور مہدی کے باپ کا نام وہ ہوگا جو میرے باپ کا نام ہے. بتاؤ حضور کا نام کیا ہے؟ مہدی کا نام محمد ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام کیا ہے؟ عائشہ. آوازی نہیں، خدیجہ. ابے بچوں تم تو بتاؤ، تم تو مدرسے میں پڑھتے. حضور کی امی کا کیا نام ہے؟ زور سے بولو. آمینہ. ہاں، ان کی مہدی کی امی کا نام بھی آمینہ ہوگا. اور حضور کے ابا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب. ہاں، عبداللہ. ہاں جو بتا دو. اور حضور کے ابا کا نام کیا؟ عبداللہ. وہ جو مہدی آخری الزماں ہوں گے، اس امت کے آخری مجدد ہیں، وہ جو مہدی آخر الزماں ہوں گے، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا. اور حسنی خاندان سے ہوں گے. یہ بھی سن لیجئے، اب تک جتنے بھی حسنی خاندان کے اندر بھی ولی پیدا ہوئے ہیں، لیکن جتنے نام آور شہرت یافتہ بزرگ ہیں وہ سب کے سب حسینی ہیں. یہ بھی یاد رکھیے، جتنے نام آور شہرت یافتہ بزرگ ہیں، واصل اللہ بزرگ جتنے بھی ہوئے ہیں، اکثر و بیشتر وہ حسینی خاندان کے ہیں. جیسے نبی مکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے؟ 2، حسن اور حسین، یعنی بیٹی کے واسطے سے بیٹے ہیں. نبی آخر الزماں کس کی نسل میں پیدا ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 2، اسحاق اور اسماعیل. اسحاق کی نظر میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے، ہزاروں نبی پیدا ہوئے. اور اسماعیل کی نظر میں ایک ہی نبی آئے جن کو نبی آخر الزماں بنایا گیا. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے حسین اور حسن ہیں. مہدی علیہ السلام حسنی ہوں گے، حسینی نہیں ہوں گے. مکے میں جلوہ افروز ہوں گے. ہمارے بر صغیر کے، الگ الگ نام لینا ٹھیک نہیں ہے، ہمارے بر صغیر کے اور مختلف علاقوں کے تقریباً 700 علماء، یہ لکھا ہے کتابوں میں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. بر صغیر کے تقریباً اور مختلف علاقوں کے دنیا کے تقریباً 700 علماء ان کی تلاش میں مکے جائیں گے. اور اس وقت جائیں گے جس کی طرف رہنمائی شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے اپنی کتاب تفہیمات کے اندر کی ہے. کیا رہنمائی کی ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا زمانہ قریب ہوگا، مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ قریب ہوگا، یہودیوں اور عیسائیوں کے، اور ان کے ساتھ کیا ہے وہ اقانیم ثلاثہ عیسائیوں کا مذہب ہے، 3 in 1، کیا کہیں گے انگریزی میں؟ 3 in 1. شیعوں کو بھی شامل کر لو ان کے ساتھ. نصرانی، یہودی، شیعہ، یہ ان کے مظالم مسلمانوں پر خوب سے خوب تر ہو جائیں گے جب مہدی علیہ السلام اور کا ظہور کا زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا زمانہ قریب ہوگا. تو یہودیوں کے اور نصرانیوں کے اور جو ان کے ہمنوا لوگ ہیں، ان کے مظالم مسلمانوں پر خوب سے خوب ہو جائیں گے. قتل و غارت گر ہوگی، لوٹ کھسوٹ ہوگی، کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا. ایسے وقت میں یہ تقریباً 700 علماء مختلف علاقوں سے اکٹھے ہوں گے اور مہدی علیہ السلام کی تلاش میں مکے پہنچیں گے.
مہدی علیہ السلام سمجھ جائیں گے، دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مہدی کو، وہ تو خود ہی ظاہر ہوگا۔ مہدی علیہ السلام سمجھ جائیں گے، اپنا آپ کو چھپانے کے لیے وہ مدینے چلے جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں، جب یہ 700 کے 700 مدینے پہنچیں گے تو وہاں سے پھر وہ مکے آ جائیں گے۔ کون؟ مہدی علیہ السلام، اور میزاب رحمت کی جانب میں کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے کہ وہ 700 کے 700 علماء آ کے ان کو وہیں دبوچ لیں گے۔ دبوچنے کا مطلب یہ نہیں کہ گلا دبا دیں گے، گھیرا بندی کر لیں گے، وہیں دبوچ لیں گے ان کو، اور درخواست کریں گے کہ حضرت دیکھ نہیں رہے کہ امت کا کیا حال ہے، کتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کتنا لوٹ مار ہو رہا ہے، کتنا کیا ہو رہا ہے، اور آپ کب تک اپنا آپ کو چھپائیں گے؟ زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، سب سے پہلے یہ 700 علماء بیعت کرنے والے ہوں گے، پھر مسلمان بیعت ہوں گے، مسلمان بیعت ہوں گے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا مسلمانوں کا کوئی خلیفہ قتل کیا جائے گا، اس کو شہید کیا جائے گا، اس کے بعد ان کا ظہور ہوگا، اور اس کے قتل کے بعد قتل و غارت گری بہت بڑھ جائے گی۔ خیر بہرحال اب باضابطہ بیعت ہوگی، خلافت قائم ہو جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ بہت سارے یہودی اپنی دولت کے ساتھ حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت اسلام کریں گے، پوری دولت کے ساتھ آ جائیں گے، اور بہت سارے نصرانی جدید تکنیک کے ساتھ حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر آ کر مسلمان ہوں گے، بیعت کریں گے۔ اور میں نہیں کہہ رہا بھائی من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتی، اہل کتاب یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے مسلمان ہوں گے، ضرور بھی ضرور کلمہ پڑھیں گے، ضرور بھی ضرور اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ ایک جمعیت تیار ہو جائے گی مسلمانوں کی، عیسائیوں کی طرف سے وارننگ و تنبیہات ہوں گی۔ کیا تنبیہات ہوں گی؟ ہمارے بھائی جو تم میں شامل ہو گئے ہیں، جا کے وہ ہمیں واپس کر دو، لیکن مسلمان واپس نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 80 جھنڈے لے کر اور ہر جھنڈے کے نیچے 60,000 فوجی ہوں گے۔ جب یہ حدیث پڑھائی تھی تو ہم طلبہ کو بتایا تھا کہ 9,60,000 فوجی ہوں گے۔ 80 جھنڈے، ہر جھنڈے کے نیچے 60,000 فوجی لے کر یہ یورپین لوگ مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے آئیں گے۔ جتنے بھی مسلمان مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے گا، اور یہ شرط لگا دی جائے گی، یا تو ایک ایک حصے کو مقابلے کے لیے بھیجیں گے، یہ شرط لگا دی جائے گی یا تو کامیاب ہو کر واپس ہوگے یا شہید ہوگے۔ مقابلے میں کتنے؟ 9,60,000 کی جمعیت کو دیکھ کر ایک حصہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھیوں کا بھاگ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بدترین انسان ہوں گے، ایسے انسان ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک حصہ شہید ہو جائے گا، تعداد جتنی بھی ہو، 4,000 ہو، 12,000 ہو، جتنی بھی ہو، ایک حصہ شہید ہو جائے گا، سب کے سب شہید ہو جائیں گے، اور تیسرا حصہ جو بچے گا اللہ تبارک و تعالی شان ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ وہ جو باقی فوج ہوگی مسلمانوں کی، اس وقت بھی یہی مطالبہ ہوگا کہ بھائی ہم چلے جائیں گے، ہمارے جو آدمی تم میں آ کے ملے ان کو واپس کر دو، لیکن مسلمانوں کا امیر کہہ دے گا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ایک شخص کو بھی تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ جنگ ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس تیسرے حصے کو ان یورپین لوگوں پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ ملک شام دمشق ملک شام دارالخلافت ہوگا۔ اس مقابلے کے بعد حضرت ملک شام چلے اپنے دارالخلافت چلے جائیں گے، اور سمیٹ رہا ہوں قصے کو، عصر کی نماز کا وقت قریب ہوگا یا فجر کی نماز کا وقت قریب ہوگا، دونوں روایتیں حدیث میں آئی ہیں، عصر کا بھی ذکر ہے، فجر کا بھی ذکر ہے، کہ جامع مسجد دمشق کے سفید وائٹ مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے۔ اب دجال اور عیسیٰ کا جوڑ لگ جائے گا۔ میں نے اس کو وہاں چھوڑ دیا تھا، مہدی علیہ السلام کا ذکر پہلے کر دیا تھا،
اور مہدی علیہ السلام کا کام گویا کہ تقریباً 7 سال کی مدت میں پورا ہو چکا. ان کو جو خدمت انجام دینا تھی پوری ہو چکی. گویا کہ عصر کی نماز کے وقت نزول ہوگا، آئیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام، فرمائیں گے تعال صلی بنا، آئیے حضرت نماز پڑھا دیجئے، آئیے نماز پڑھائیے. کہ نا میں نہیں پڑھاؤں گا، تم ہی پڑھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض کا امام بنایا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے. پہلی امتوں میں یہ نہیں تھا. ایک نبی جب دنیا سے رخصت ہوتے، ان کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے شخص کو نبی بنایا جاتا جس کی تربیت نبی نے کی ہوئی ہوتی ہیں. وہاں نبوت کا سلسلہ تھا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے. اب وارثین نبی یہ بیٹھے، یہاں سے لے کے وہاں تک سب یہ وارثین انبیاء یہ بیٹھے. اب ان کو وہ فرائض انجام دینے ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء انجام دیا کرتے تھے. جو بنی اسرائیل کے انبیاء فرائض انجام دیا کرتے تھے، وہ فرائض ان کو انجام دینے. حدیث اگرچہ متکلم فی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میں نے پہلے کہہ دیا کہ حدیث ضعیف ہے، متکلم فی ہے، لیکن ایک قصہ ذہن میں آیا، وہ قصہ بتا دوں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، نہیں، حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک میں جب غاصب انگریز قبضہ کر لیا تھا تو بڑے بڑے مناظرے ہوئے. تو انگریز پادری کا اور مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ تھا، مناظرہ تھا. اس انگریز پادری نے یہ حدیث پڑھی کہ تمہارے نبی کا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے نبی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے. اگر تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نبی ہو، اگر واقعی تم نبی ہو تو قبرستان کے مردوں کو زندہ کر کے دکھلاؤ، مردوں کو زندہ کر کے دکھلاؤ اگر واقعی تم نبی ہو تو. حضرت نے قبول کر لیا، تاریخ طے ہو گئی کہ مردے زندہ کریں گے، قبول کر لیا. لیکن قبول تو کر لیا، گھبرا گئے. میاں جی زندہ تھے، میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، غالباً وہی. راتوں رات وہیں کا سفر کیا روڑکی سے کہ حضرت نے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں. ڈر لگ کہ کیسا ڈر؟ جو تاریخ طے کی ہے اس تاریخ پہ چلیں گے قبرستان. وہ ایک کو کہے گا ہم 100 مردے اس کو زندہ کر کے دکھلائیں گے، ہمارا کام تھوڑی ہے یہ. اگر اس کو اپنے دین کی لاج رکھنا ہوگی، اپنے نبی کے فرمان کی لاج رکھنا ہوگی تو وہ مردوں کو زندہ کر دے گا. تاریخ پہ یہ لوگ تو پہنچ گئے، لیکن پادریوں کو مقابلے کے لیے آنے کی ہمت نہیں. کہا کہ بھئی گئی کیوں نہیں کہ اگر میں قاسم سے ایک کو زندہ کرنے کو کہتا وہ 100 زندہ کر دیتا، میں کیسے جاؤں، کیسے جاتا، مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بہرحال بات لمبی ہے، بہت لمبی ہے. تو مہدی علیہ السلام کا کام گویا کہ مکمل. اب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا. امامت کون کریں گے؟ مہدی علیہ السلام. اور اس کے بعد مختصر سے وقت کے اندر مہدی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اب مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے صدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا دیے جائیں گے. دمشق دارالخلافہ ہوگا، اور وہ مدینے سے چل کر ملک شام آ چکا ہوگا. لگ گیا جوڑ؟ وہ مدینے سے چل کر، کون؟ دجال اعظم مدینے سے چل کر ملک شام آ چکا ہوگا. جب وہ ملک شام آ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی مقابلے کے لیے صف بندی کرے گا، یہودیوں کو اکٹھا کرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے مقابلے کے لیے تیاری کریں گے. جنگ ہوگی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے غلبہ عطا فرمائے گا. میں نہیں کہہ رہا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہودی درختوں کی اوٹ میں، یہودی دیواروں کی اوٹ میں، اور یہودی فلاں فلاں جگہ چھپیں گے، لیکن وہ دیوار، وہ پتھر، وہ درخت کہے گا یا عبداللہ یا مسلم تعال، او اللہ کے بندے، او عبداللہ آ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اقتل، اس کو قتل کر دے. چاہے جتنے ظلم کر لیں، جتنے ستم ڈالیں، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں گے مسلمانوں کے ہاتھوں. خیر بہرحال اس کو بھی سمیٹ دو. یہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس کو تلاش کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کے ساتھ زہریلی گیس نکلے گی.
جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک سانس جائے گا، اور ان کی سانس کی زد میں جو بھی بے ایمان آ جائے گا وہ مر جائے گا۔ اتنی زہریلی گیس ہوگی، لیکن وہی زہریلی گیس مسلمانوں کے لیے رحمت ہوگی۔ اس کو بھی چھوڑ دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کے لیے وہ زہریلی گیس کافی تھی، سانس کافی تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنی تلوار سے قتل کریں گے، اور اس کے ماننے والے اس کے بندے ہوں گے اس خدا کے، اس کو دکھلائیں گے کہ دیکھو تمہارا خدا یہ ہے، اس کا خون یہ ہوا۔ یہ آخری فتنہ ہے، آخری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال یا 40 سال اس روئے زمین پر رہیں گے، 7 سال یا 40 سال اس روئے زمین پر رہیں گے۔ چلیے بس بات پوری ہو گئی۔ کتنی چیزیں ہو گئی اب تک؟ اب آگے کچھ نہیں ہے، یہ تفصیل تھی ذرا۔ دخان، دابۃ الارض، اور مطلع الشمس من مغرب، سورج کا طلوع ہونا مغرب سے، اور دجال، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ چھٹی چیز ہے یاجوج ماجوج، ان کا بھی ظہور ہوگا۔ پوری روئے زمین پر گشت کریں گے، وہ سارے پانی چٹ کر جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر اللہ کے حکم سے طور پر چلے جائیں گے۔ جب کوئی انسان زمین پہ نظر نہ آئے گا تو تیر ماریں گے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے کشتی لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے، آسمان سے جہاں تک بھی ان کا تیر جائے گا خون میں رنگ کے ان کے تیروں کو زمین پر لوٹا دیا جائے گا۔ یہ 6 نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد 3 خسف ہوں گے، خسف فی المشرق و خسف فی المغرب و خسف فی جزیرۃ العرب۔ بس 9 ہو گئے۔ یہ خسف کے معنی زمین کے دسنے کے ہیں۔ زمین دسے گی مشرق میں، مدینے سے مشرق، جدھر بھی ہو مدینے سے مشرق، مشرق میں زمین دسے گی، ماں اپنے جو اس کے اوپر آباد ہوں گے ان انسانوں کے، اور مغرب میں مدینے سے زمین دسے گی، اور زمین دسے گی جزیرۃ العرب میں۔ یہ 3 خسف ہوں گے، اور اس کے بعد وآخرہم، آگ ہوگی جو قعر عدن سے نکلے گی، آگ قعر عدن سے نکلے گی، اور سارے انسانوں کو گھیرتی ہوئی سرزمین محشر کی طرف لے جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں یقیل معہم حیث قالوا تبیت معہم حیث باتوا، جہاں وہ قیلولہ کریں گے ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی، جہاں رات گزاریں گے رات گزارے گی۔ مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف سے آگ ان کو گھیرے ہوئے ہوگی، اور سرزمین مقدس کی طرف جو میدان حشر کی سرزمین ہے وہاں سب کو اکٹھا کر دے گی۔ اور ایک ہوا چلے گی جو بہت خوشبودار پروا ہوا ہوگی، جتنے بھی مسلمان ہوں گے وہ ہوا ان تک پہنچے گی، اور وہ سب کے سب مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ایک ہی ساتھ۔ یہ 10 باتیں ہیں جن کو مجھے بیان کرنا تھا، اور قرآن کی آیت جو پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر دوں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب قول واقع ہو جائے گا، بات ثابت ہو جائے گی، اخرجنا لهم دابۃ من الارض، تو ہم ان کے لیے زمین سے دابۃ الارض چوپایا نکالیں گے، تکلمہم، جو لوگوں سے بات کرے گا، انسانوں سے بات کرے گا۔ کیا بات کرے گا؟ یا تو جو ہماری آپ کی زبان ہے اس زبان میں بات کرے گا، جو بھی بات کرے، یہ خدا کی قدرت ہوگی، خدا کی قدرت ہوگی۔ اور یا کیا بات کرے گا جس کو قرآن بیان کر رہا، تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کیا بات کرے گا کہ جن چیزوں پر انسانوں کا یقین اور ایمان نہیں تھا وہ ان کو بتلائے گا کہ دیکھو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ بس یہ 10 نشانیاں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے، اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توبہ کی توفیق دے دے، اور ان نشانیوں کو ذہن میں رکھ کے کل قیامت کی تیاری کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرات، پوری تفصیل کے ساتھ آپ نے سنا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ دعا کے لیے میں صوفی شاہ زین الدین صاحب چشتی قادری، خلیفہ حضرت مولانا شیخ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمان، جو خلیفہ تھے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے، میں شاہ زین الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں
کہ وہ دعا پر مجلس کا اختتام فرمائے. مختصر سی دعا ہوگی انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ کافی دیر سے آپ حضرات تشریف رکھتے رہے. مدرسے کی ایک دعوت پر آپ دور دور سے تشریف لائے اور اب تک آخری وقت تک بیٹھ کر کے آپ نے علماء کرام کو سنا. مدرسے کی جانب سے وصیت گروپ کے اساتذہ اور ذمہ داروں کی جانب سے آپ تمام کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. بالخصوص وہ علماء اکابر جو دور دراز سے تشریف لا کر کے زحمتیں برداشت کر کے تشریف لائے اور جنہوں نے ہمیں اور آپ کو نصیحتوں سے نوازا. ان علماء کرام کا اکابر علماء کا خصوصیت کے ساتھ شکریہ ادا کیا جاتا ہے. ان کے حق میں دعا کی جاتی ہے اللہ ان کا سایہ امت کے اوپر دیر تک قائم رکھے. دوستو دعا ہوگی اور پھر نماز اور کھانا یہ دونوں آپ کو انجام دینا ہے اور دونوں کو انجام دینے کے بعد تب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ. مدرسے کے اساتذہ بچوں کو انعامات تقسیم کریں گے انشاءاللہ یہیں پر. اور کھانے کا یہ عام لوگوں کے لیے یہیں پر کھانے کا انتظام ہے اسی جگہ پر. اور جو علماء ہیں کے لیے مدرسے کے روم کے اندر کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. اس طریقے سے نماز اور کھانا دونوں آپ کو انجام دے کر آرام سے اپنے اپنے مستقر پر جانا ہے. جو یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں وہ شوق سے قیام کر سکتے ہیں. یہاں دعا ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں علماء اکرام اور صاحب نسبت اور مفتی اکرام، الحمدللہ اللہ کا فضل سے ہمارا علماء اکرام بہت قیمتی بات بتایا ہے. عمل کرنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے. اور دو بات ضرور کرتے رہنا ہے. ایک تہجد کا نماز. تہجد کا نماز پڑھے گا اللہ اولیاء بنا کر موت دیتا ہے. اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ دونوں بات عبادت کرنے کا اور دعوت کرنے کا ساتھ رہے. اس کے لیے بھائی یہ خیال کرنا ہے تہجد کا پابندی کر دو انشاءاللہ اور اللہ کا ذکر کرنا. اور علماء اکرام کا میرا طرف سے درخواست ہے یہ ایک سال دعوت تبلیغ کام میں جانے کے لیے نیت کرنا ہے. کرے گا وہ انشاءاللہ یہ ایک سال. اور علماء نہیں ہے کم سے کم 4 مہینہ اللہ کا راہ میں نکل بس. اس کے لیے ہمارا بزرگان دین بتاتے ہیں پہلے فرصت میں 4 مہینہ نکلنا ہے. کچھ ابھی پہلے فرصت کیا ہے؟ موت کا مہینہ. موت کب آئے گا کسی کو معلوم نہیں. اس کے لیے بھائی کسی نے علماء نہیں ہے عوام ہے انشاءاللہ 4 مہینہ اللہ کا راہ میں نکل کر کوشش کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما. اور ہمارا نسل ہمارا بچہ ہمارا پوترا پوتی سب کو عالم بنانا ہے حافظ بنانا ہے. بنے گا بھائی انشاءاللہ. اور صالح بنانا ہے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی رسولک سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا ولوالدینا 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 ولأستاذنا 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 ولمشایخنا ولزیراننا ولمن له حق علینا ولجمیع امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا حی یا قیوم برحمتک نستعیذ یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا اللہ یا مولا رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما یا مولا یہاں کتنی لوگ جمع ہوا ہے سب کو دین کے لیے قبول فرما ہدایت عطا فرما رحمت عطا فرما یہ کتنا حافظ لوگ تیار ہوا ہے یا اللہ اس کو بعمل حافظ بنا دے بعمل عالم بنا دے صالحین بنا دے دائی بنا دے نیک بنا دے یا اللہ ہمارا اولاد کو یا اللہ صالح بنا دے یا اللہ یہ مجمع کو بے ہندیہ قبول فرما یا اللہ یہ مدرسہ کا جلسہ ہوا ہے سب کو بے ہندیہ قبول فرما قبول فرما قبول فرما یہ مسجد کو قبول فرما یہ مسجد سے سارا عالم کو جماعت نکلنے کے لیے توفیق عطا فرما توفیق عطا فرما ہمارا علماء اکرام مفتی اکرام کتنی لوگ آیا ہے سب کو عمر میں برکت عطا فرما صحت عطا فرما یا اللہ جسمانی روحانی طاقت عطا فرما جسمانی روحانی طاقت عطا فرما جسمانی روحانی طاقت عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مرنے کے پہلے یا اللہ یا اللہ یا اللہ مدینہ منورہ جا کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام کہنے کے لیے توفیق عطا فرما توفیق عطا فرما توفیق عطا فرما یا اللہ ایک مجمع میں کتنے لوگ بیٹھا ہے سب کا نیک ارادہ قبول فرما نیک ارادہ قبول فرما یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ اپنا فضل سے عطا فرما جو کچھ مانگنے کے لیے رہ گیا ہے وہ بھی اپنا فضل سے عطا فرما حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خیر کا لائن سے دعا مانگا ہے سارا خیر عطا فرما یا اللہ کس سے پناہ مانگا ہے یا اللہ اس سے ہم لوگ یا اللہ حفاظت فرما مولا ربا یا ربا یا ربا یہ سارا عالم کے اندر یہ کرونا وائرس بیماری چل رہے ہیں پورا امت کی حفاظت فرما پورا امت کی حفاظت فرما ہمارا نسل کی حفاظت فرما ہمارا گھر والا کی حفاظت فرما یہ بیماری سے سب کی حفاظت فرما حفاظت فرما حفاظت فرما سارا فتنہ سے ہم لوگ کی حفاظت یا اللہ مدرسہ کی حفاظت فرما یا سارا عالم کے اندر کتنا مدرسہ ہے سب کی حفاظت فرما حرمین کی حفاظت فرما حاسدین کا اثر سے حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ حاسدین منافقی سے حفاظت فرما یا اللہ ظالم کا ظلم سے حفاظت فرما پورا امت کی حفاظت فرما امت کی حفاظت فرما پورا امت کی حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنا فضل سے یا اللہ یہ دعا قبول فرما یہ دعا قبول فرما یہ دعا قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک آمین 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 سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ ماشاءاللہ جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے ہوگی نماز ہوگی اور کھانا ہوگا سارے